أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل. اس سورت کے اندر 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں. 15ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور بنی اسرائیل شروع اور آغاز فرمایا اللہ رب العزت نے خاص واقعے سے، جس کو کہا جاتا ہے واقعہ اسراء، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی امتیاز اور خصوصی معجزات میں سے ہے، اور اس کا ایک خاص مقام ہے. اسی واسطے اللہ نے ذکر کیا ہے. اسرا یہ اسرا سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں رات کو لے جانا، اور پھر اللہ نے آگے ذکر کیا لیلا، رات کو واضح کر دیا کہ یہ واقعہ رات کے اندر پیش آیا ہے، اور رات میں بھی پوری رات نہیں. لیلا عربی قواعد کے اعتبار سے جو نکرہ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب آتا ہے چھوٹا سا ٹکڑا. رات کے ایک حصے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اللہ نے ذکر کیا بعبدہ، اپنے بندے کو. اس بندے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے یہاں پر محمد نام نہیں لیا، احمد نام نہیں لیا، رسول اور نبی نہیں کہا، عبد کہا ہے کہ اپنے بندے کو لے گیا ہے، چلایا ہے. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ کی تمام تر محبوبیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اگر آقا اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنا بندہ کہہ دے تو سب سے بڑا اعزاز ہے. نام لے دیتے کوئی اعزاز نہیں ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک صاحب ہے، اس کی 10 اولادیں ہیں، 10 کی 10 اس کی اولاد ہیں، برابر ہیں، لیکن اگر کسی کو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس بیٹے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے بیٹا اور بنوت ہونے کا پورا حق ادا کیا، میری مرضی کے مطابق چلتا ہے. خالی نام لیتے کچھ نہیں تھا. بیٹا اگر باپ یہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، تو جب ہی کہتا ہے جب اس سے دل خوش ہوتا ہے، اس کی طرف تمام تر توجہ ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے عبد ہی کا لفظ استعمال کیا اپنے بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور دوسرا اشارہ یہ بھی ہے کہ جو واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے یہ فوق العادت سے اوپر ہے. جو خرق عادت ہوتی ہیں انسان کے بس میں جو ہوا کرتا ہے اس سے اوپر ہے، ماورا ہے. تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ خدا ہے. انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے جو ذکر کیا جا رہا ہے. تو کہیں نبی کو الوہیت کا درجہ نہ دے دیا جائے، خدا کا اور معبود کا درجہ نہ دے دیا جائے، تو اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا. بندہ ہے، کوئی اور نہیں ہے.
اس بنا پر یہاں لفظ استعمال کیا. اب دیکھیے گا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اس واقعے کے اندر جو ہے واقعہ اسراء کہا جاتا ہے. دو واقعے ہوتے ہیں, ایک واقعہ معراج ہوتا ہے اور ایک واقعہ اسراء ہوتا ہے. جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے یہ واقعہ اسراء ہے کہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور بیت المقدس سے ملائے اعلیٰ تک پہنچے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو یہاں ذکر نہیں کیا, اس کو سورہ نجم کے اندر 27ویں پارے کے اندر ذکر کیا ہے اور احادیث متواترہ کے اندر ذکر کیا ہے. تو ایک حصہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ مسجد حرم سے لے کر کے چلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک. دوسری بات یہاں یاد رکھنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو معراج کا واقعہ اور اسراء کا واقعہ پیش آیا ہے یہ جسمانی تھا یا روحانی تھا یا منامی تھا؟ جو واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے آیا یہ روحانی تھا, جسم آپ کا بیت اللہ کے اندر ہی موجود تھا, یا جسم کے ساتھ میں آپ بیت المقدس تک پہنچے ہیں اور وہاں سے اللہ رب العزت کے پاس میں پہنچے ہیں, یا خواب کے اندر آپ کو یہ سارے واقعات دکھلائے گئے ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا ہے کہ آپ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے اور مسجد بیت المقدس سے آپ جو ہے اللہ رب العزت کے پاس میں پہنچے ہیں, آخرت کے مناظر کا مظاہرہ کیا ہے. اس سلسلے کے اندر جمہور اہل سنہ والجماعہ کی رائے اور تقریباً 25 صحابہ کرام کی روایت منقول ہے, ان تمام کا موقف یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی ہوئی ہے. اسی جسم کے ساتھ میں آپ یہاں سے بیت المقدس اور وہاں سے اللہ رب العزت کے پاس میں پہنچے. جبکہ بعض زنادقہ اور بعض ملحدین کی رائے یہ ہے کہ صرف آپ کو روحانی معراج ہوئی ہے, جسمانی معراج نہیں ہوئی ہے. آپ کا جسم نہیں گیا ہے, آپ یہیں تھے, آپ نے خواب کے اندر ان تمام چیزوں کی زیارت کی ہے, اس لیے وہ معراج منامی کے اور معراج روحانی کے قائل ہے, معراج جسمانی کے قائل نہیں ہے. لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ آپ کو اسی جسم کے ساتھ میں اللہ نے معراج کی سعادت سے نوازا تھا, اور اس کے دلائل ہیں. پہلی دلیل تو قرآن کریم کا یہی لفظ سبحان الذی اسریٰ. اللہ اس واقعے کو ذکر کر رہے ہیں لفظ سبحان سے, اور عرب کے اندر سبحان لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ دو جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے. ایک جب کوئی تعجب کا واقعہ پیش آتا ہے, اچنبے اور حیرت کا واقعہ پیش آتا ہے, عجیب واقعہ جب پیش آتا ہے تو اس وقت کے اندر وہ سبحان اللہ کہتے ہیں, سبحان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں جب کوئی عظیم الشان امر ہو جاتا ہے, کوئی بڑا اور محترم بالشان کام ہوتا ہے, اس وقت کے اندر سبحان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں نہیں استعمال کرتے. آپ دیکھیے گا آپ کی زبان سے بھی سبحان اللہ کب نکلے گا؟ جب آپ اس کام کو بڑا سمجھیں گے. آپ نے اگر روٹی کھا لی تو یوں نہیں کہنے گا سبحان اللہ, آپ نے اگر پیشاب کر لیا تو یوں نہیں کہیں گے سبحان اللہ, آپ سو گئے تو سوتے وقت نہیں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, سو کر کے اٹھ رہے ہیں سبحان اللہ, ملاقات کر رہے ہیں سبحان اللہ, کروٹیں لے رہے ہیں سبحان اللہ. ہاں کوئی بڑا کام, مثلا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس نے 11 سال کی عمر کے اندر حفظ کر لیا, سنتوں کے ساتھ زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ.
کسی نے قرات عمدہ لہجے کے اندر کی، اس کا لہجہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ طبیعت بشاشت سے آ جاتی ہے، اس وقت زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ تو یہ ایک لفظ ہوا کرتا ہے جب تعجب والا ہوتا ہے یا محتم بالشان ہوا کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے اس واقعے کو سبحان الذی اسرا سے استعمال کر کے بتا دیا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا تو اس کے اندر کیا تعجب کی بات ہے؟ ہر انسان خواب دیکھ لیتا ہے، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ اس بنا پر اس کو کہا جائے گا کہ جسمانی معراج آپ کو ہوئی ہے، جو لوگوں کو تعجب کی اور محتم بالشان عظیم بالشان کام تھا، اس لیے اللہ نے لفظ سبحان لا کر کے اشارہ کر دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جسمانی معراج عنایت فرمائی گئی ہے۔ دوسرا استعمال کیا اللہ نے بعبدہ، عبد کا لفظ استعمال کیا۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے جسم اور روح دونوں کے مجموعے پر، جس کے اندر دونوں چیز ہوتی ہے، جسم بھی ہوتا ہے روح بھی ہوتی ہے، ایسے انسان کو عربی کے اندر عبد کہا جاتا ہے۔ اور جس کے اندر روح ہوتی ہے، جسم نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی عبد نہیں کہتا ہے۔ تو اللہ نے عبد کا لفظ لا کر کے بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی معراج ہوئی ہے، صرف منامی معراج نہیں ہوئی ہے۔ اور تیسری دلیل روایت کے اندر آتا ہے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج کا پورا واقعہ ہو گیا تو سب سے پہلے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں بیت اللہ سے مسجد حرام سے جو ہے بیت المقدس اور بیت المقدس سے جو ہے میں ملائے اعلیٰ تک پہنچا ہوں، اور پہلے پو پھٹنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے میں واپس آ گیا ہوں، اور تمام مناظر جو آپ نے وہاں دیکھے تھے سارے بیان کیے۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے مشورہ یہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کا کسی سے ذکر نہ کیجئے گا، آپ یہ بات کسی کو نہ بتائیے گا۔ جو مخالفین ہیں، دشمنان اسلام ہیں، حاسدین ہیں، جو آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں، وہ پہلے سے ہی آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر کے وہ آپ کی تکذیب کرنے لگیں گے، آپ کو جھوٹا کہنے لگیں گے کہ بھلا کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ لمحوں کے اندر جو ہے راتوں رات جو ہے وہ اتنا لمبا چکر کاٹ کے آ جائے، ان کو اور موقع مل جائے گا آپ کی تکذیب کرنے کا، آپ کو ذلیل کرنے کا۔ اس لیے اس واقعے کو خاموشی سے دبائیے۔ اب آپ دیکھیے، اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو حضرت ام ہانی کیوں کہتی؟ خواب ہے، آدمی خواب کے اندر تو کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ مثلا بھائی دلشاد ہے، بیٹھے بیٹھے خواب دیکھ لیا کہ میں ہندوستان کا پردھان منتری بن گیا، بن سکتے ہیں۔ بھائی حاجی مستقیم صاحب ہے، سوتے سوتے دیکھ لیتے ہیں کہ میں جو ملیشیا کا دورے پہ ہوں، دیکھ سکتے ہیں، کیا حرج کی بات ہے؟ آدمی ہے، اپنی نیند ہے، اپنا خواب ہے، بیٹھا ہوا تو شیخ چلی بھی بن جائے گا، کچھ بھی کر لے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا منع کرنا، روک دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسم اطہر کے ساتھ میں گئے تھے، جو لوگوں کو تعجب کیسے ہو سکتا ہے۔ آدمی سفر کرتا، مہینوں کا سفر کرتا، سالوں کا سفر کرتا، جب ایک منزل سے دوسری منزل پر پہنچتا ہے، اور یہاں تو آسمان، ساتوں آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک، اور اللہ رب العزت تک پہنچ رہا ہے، تو اس کو یقین کیسے آئے گا؟ تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو جو معراج ہوئی ہے وہ معراج جسمانی ہوئی ہے۔ پھر روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بتلایا تو لوگوں نے آپ کا استہزاء اڑایا، مذاق اڑایا، اور کہا ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر کچھ کہتا ہے، پھر کچھ کہتا ہے، اور اب کہتا راتوں رات میں وہاں تک چلا گیا، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ جو نو مسلم تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ اسلام سے پھر کر کے پھر کفر کے اندر پہنچ گئے تھے۔ تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اگر خواب کی بات ہوتی تو وہ ایسا کیوں کرتے؟
یہ تو حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مادی چیز تھی جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان تمام دلائل اور شواہد کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی ہے، جسمانی معراج۔ ہاں منامی کئی مرتبہ ہوئی ہے، روحانی بھی کئی مرتبہ ہوئی ہے۔ معراج جسمانی سے پہلے بھی آپ کو منامی معراج ہوئی ہے اور اس کے بعد میں بھی معراج منامی ہوئی ہے۔ اس کے ہم قائل ہیں تمام اہل سنت والجماعت۔ وہ لوگ جو صرف زنادقہ ہیں، ملحدین ہیں، ان لوگوں نے عقل کے چشمہ لگا کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جسمانی نہیں ہو، یہ خوابی تھی۔ ان کی یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے ہجرت سے کئی سال پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں سوئے ہوئے تھے۔ وہاں سے آپ چلے اور حتیم کے اندر پہنچے۔ پھر وہاں حتیم سے آپ چلے ہیں، لے کر کے گئے ہیں تو آپ کے لیے براق منگایا گیا، جو ایک جانور ہے جو خچر سے ذرا چھوٹا ہے۔ اس کے اوپر آپ کو بیٹھایا گیا اور منتہائے نظر تک اس کے قدم پڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا حضرت جبریل امین ہے اور لے کر کے پہنچے ہیں مسجد اقصی۔ آپ مسجد اقصی کے دروازے پر اپنی سواری کو باندھ دیتے ہیں اور پھر مسجد کے اندر داخل ہو کر کے 2 رکعت تحیۃ المسجد کو ادا کرتے ہیں، اور پھر وہیں پر آپ کے لیے آسمان سے ایک زینہ لایا گیا ہے۔ وہاں سے آپ زینے پر چڑھ کر کے گئے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو بھی بنیاد بنا کر کے یہ کہتے ہیں کہ آدمی، یہ قاری صاحب نے زینہ بنا رکھا ہے، میرا خیال ہے 20-25 سیڑھی کا ہے، اگر آدمی چڑھ جاوے تو سانس پھولنے لگتا ہے۔ یہاں سے لے کے پہلے آسمان، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، 7ویں آسمان تک پہنچنے میں تو آدمی پسینے پسینے کیا ٹیں ہو جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلے گئے ہیں؟ تو اس کا جواب آج کے دور کے اندر بالکل سہل اور آسان ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اب تو زینے وہ چل گئے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیے، زینہ ہی لے کر کے آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ آپ 50ویں منزل تک بھی پہنچ جاؤ تو آپ کو تکان بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو جب دنیا کے اندر یہ طریقہ رائج ہو چکا ہے کہ زینہ ہے، اس زینے پر کتنے اوپر پہنچ جائے احساس نہیں ہوتا ہے، تو یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، مخلوق کا بنایا ہوا ہے۔ خالق نے جو زینہ بھیجا ہوگا اس کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اس لیے اس کے اندر بھی کوئی استباد نہیں ہے۔ بہرحال زینہ آپ کے لیے آسمان سے لٹکایا گیا بیت المقدس تک۔ اس زینے پر سوار ہو کر کے آپ پہنچتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو بلایا گیا ہے، کہ ہاں بلایا گیا ہے، تو مرحبا کہتے ہوئے فرشتے دروازہ کھولتے ہیں، آپ جاتے ہیں، پھر دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور آپ پہنچ جاتے ہیں 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا۔ آپ نے وہاں پر جو ہے آسمانوں کے اوپر حضرات انبیاء سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، جو آپ نے مختلف تقریروں کے اندر سنا ہوگا۔ مثلا 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، 7ویں آسمان پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں، وہاں دیکھا ہے جو ایک بیری کا درخت ہے جس کے اوپر سونے کے پروانے جو ہیں اس کے اوپر گر رہے ہیں اور تمام ملائکہ نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ وہیں پر آپ نے دیکھا کہ ایک رف ہے جو آج کے دور کے اندر پالکی نما ایک چیز ہے جس کو رف کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ وہ اتنی بڑی پالکی ہے کہ اس نے تمام افق کو گھیر رکھا ہے، جتنا آسمان ہوتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اس کے پورے گھیرے ہوئے ہیں۔ پھر ایک طرف کو دیکھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں حضرت جبریل امی جو ہیں اپنی اصلی شکل کے اندر موجود ہے۔ 600 بازو آپ کے ہیں، آپ نے ان کے بازوؤں کو بھی دیکھا ہے۔ اور پھر وہیں پر آپ نے دیکھا کہ بیت معمور ہے، بیت اللہ کے محاذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اوپر گھر بنایا ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے۔ سورہ طور کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور قیامت آ جائے گی پھر دوسری مرتبہ اس میں داخل ہونے کا ان فرشتوں کا نمبر نہیں آئے گا۔ ہر دن کے اندر 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔
یہ 70,000 کی تعداد اتنی ہے، اس سلسلے کے اندر ائمہ کے اقوال مختلف ہیں۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ محدود ہے صرف 70,000، آج 70,000 یہ پہنچے ہیں، اب کبھی بھی ان کا نمبر نہیں آئے گا، اگلے دن دوسرے ہیں۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ 70 کا لفظ جو ہوا کرتا ہے وہ تکسیر کے لیے ہوتا ہے، یعنی بیاں کرنے کے لیے 70 کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ورنہ تو اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ طے ہے جو ایک مرتبہ اس کے اندر پہنچ جاتا ہے وہ دوسری مرتبہ کبھی نہیں پہنچے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ملائکہ کی تعداد کتنی ہوگی۔ جب ہر روز وہاں اتنے ہوتے ہیں اور قیامت تک جو ہے جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کے آخر تک نمبر نہیں آئے گا، تو اللہ کی اس مخلوق کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اس بیت معمور کی ایک دیوار کے قریب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل امی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو حضرت جبریل امی تعارف کراتے ہیں کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہیں جو آپ ہی کی نسل سے ہیں اور آپ ہی کے اولادوں میں سے ہیں۔ خوش ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، تو بتلایا گیا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے، اور اللہ نے ان کو نماز کا تحفہ عنایت کیا ہے جو 50 نمازیں ہیں دن کے اندر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تخفیف کرا کر کے 5 نمازیں باقی رکھوا دی تھی جو آج ہمارے اوپر فرض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات دیکھ آئے تھے کہ ان کی قوم نے بھی بات کو نہیں مانا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری نبی ہیں، اللہ اتنا مقام دے رہے ہیں اور اس کی امت جو ہے نمازوں سے غافل ہو جائے۔ 50 نمازیں کیسے پڑھ سکتی ہے؟ تو اس امت کے اوپر شفقت فرماتے ہوئے، مہربانی فرماتے ہوئے، یا اس امت کے اوپر یہ احسان عظیم کیا ہے انہوں نے کہ 50 نمازوں کو صرف اونلی 5 نمازوں کے اندر کر دیا ہے۔ اور کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت نمازوں سے غافل ہو جاوے، اور آج یہ اعزاز اور یہ مقام اللہ تعالیٰ اپنے خاص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کر رہے ہیں، اور آخرت کے اندر کہیں یہی مخلوق، یہی امت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا سبب نہ بن جائے۔ یہ تمام چیز خیال کرتے ہوئے انہوں نے آخر کے اندر 5 نمازیں کرائی تھی۔ اس سے ایک اندازہ یہ لگائیے کہ اگر ہم 5 نمازیں بھی نہ پڑھیں تو قیامت کے روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیش کریں گے کہ اللہ اتنا اعزاز سے نواز رہے ہیں، اور اس کی امت کا حال یہ ہے۔ اگر 50 ہو جاتی تو 24 گھنٹے مسجد میں ہی پڑے رہتے، کچھ کام نہیں کر سکتے تھے، تب کیسے ہوتا؟ جب 5 نمازیں ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 50 نمازیں کیسے ہوں گے؟ اور اللہ کی مہربانی اور رحمت کو دیکھیے کہ دیکھنے میں 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب 50 نمازوں کا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور جتنی اخلاص ہوتے جاتا ہے اس کے اندر ایثار ہوتا جاتا ہے، قرب الہی کا جذبہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی ثواب کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اضافہ مضاعفہ، کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر، ثواب کے اندر کئی گنا بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہو کر کے اتنا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جنت کا بھی مظاہرہ کیا ہے اور جنت کے ساتھ میں جہنم کو بھی دیکھا ہے۔ آپ نے بنفس نفی جنت کو بھی دیکھا ہے اور جہنم کو بھی دیکھا ہے، اور اللہ نے اپنے خدا یعنی اللہ رب العزت کی زیارت بھی فرمائی ہے۔ یہی ہمارا یقین اور عقیدہ بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس ہوتے ہیں تو جتنے آسمان کے اوپر آپ نے انبیاؤں سے ملاقات کی ہے، حضرت ادریس سے ملاقات کی ہے، حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی ہے، حضرت موسیٰ سے ملاقات کی ہے، حضرت ابراہیم سے ملاقات کی ہے، وہ تمام کے تمام آپ کو چھوڑنے کے لیے مشایعت کے طور پر آسمانوں کو چھوڑتے ہوئے آئے ہیں اور بیت المقدس تک آپ کو چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ یہ اللہ نے مقام عنایت کیا۔ جب آپ بیت المقدس کے اندر پہنچے ہیں تو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، جو سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھی گئی ہے معراج سے آنے کے بعد میں،
اور تمام کے تمام انبیاء علیہمُ السلام کو وہاں پر بلا لیا گیا تھا، جمع کر دیا گیا تھا۔ آسمان پہ جتنے تھے وہ تمام بھی آ گئے تھے، اور ان تمام جب موجود ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا، تو نماز پڑھانے کے لیے کون جائے؟ تو حضرت جبریل امی علیہ السلام نے اشارہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، آپ آگے بڑھے اور آپ نے امام بنے اور انبیاءوں کے امام کا مقام حاصل کیا، آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جانے سے پہلے آپ نے انبیاءوں کی امامت کی ہے۔ کچھ ائمہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ آپ معراج میں بعد میں گئے ہیں، جب آپ بیت المقدس پہنچے ہیں تو تمام انبیاء جو ہیں وہاں پر موجود تھے، پہلے آپ نے نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ پہنچے ہیں معراج کے لیے آسمان پر۔ لیکن یہ زیادہ بات مناسب نہیں لگتی ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مقصود تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائے اعلیٰ پر لے جانا تھا، اللہ سے ملاقات کرانی تھی۔ تو جو مقصود ہوا کرتا ہے، آدمی پہلے وہ کام انجام دیتا ہے، پھر اس کے بعد میں دوسرے ہیں۔ مثلا آپ کو دلی جانا ہے، اور دہلی کے اندر پہلے آپ کا کام یہ ہے کہ دکان پر مال خریدنا ہے یا مال بیچنا ہے، مثال کے طور پر۔ تو جب پہلے آپ اس کام کو کر لیں گے، اس کے بعد میں دوسری طرف آپ کا ذہن جاتا ہے کہ چلو اب جو ہے لال قلعہ گھوم کر کے آ جائیں، جامع مسجد گھوم کر کے آ جائیں، قطب مینار گھوم کر کے آ جائیں۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ہوا کرتی ہیں۔ اگر پہلے یہاں گھوم لے تو جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ دنیا کا دستور بھی یہی ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آسمان پر بلا رہے ہیں، تو پہلے وہاں پورا کرانا ہے، اور اس کے بعد کے اندر پھر دوسرے کام تھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے امامت کا جو حق ادا کیا ہے یا امامت کا فریضہ انجام دیا ہے وہ بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ جو ہے مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ جو ہے آسمان دنیا سے لے کر کے سب جگہ پہنچے ہیں، تو وہاں حضرات انبیاء علیہم السلام سے تعارف بھی ہوا ہے۔ ایک نبی کے پاس سے گزرتے ہیں تو حضرت جبریل امی بتلاتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے، محمد ابن عبداللہ ہے، اللہ نے ان کو بھی بلایا ہے، خاتم النبیین ہے۔ اگر یہ پہلے نماز کا مسئلہ حل ہو جاتا، پہلے آپ امامت کر لیتے، تو پھر تعارف کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کا امام بننا ہی سب کو معلوم ہو جاتا کہ خاتم الانبیاء یہی ہے۔ لیکن وہاں نہیں، اوپر حضرت جبریل نے معلوم بتایا ہے۔ حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں من ھذا کون ہے؟ حضرت ادریس پوچھتے ہوئے کون ہے؟ حضرت عیسیٰ معلوم کرتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ محمد خاتم النبیین ہے۔ جب مسجد اقصیٰ کے اندر لوٹ کر کے آئے ہیں، اس وقت کے اندر آپ نے امامت کرائی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جس وقت میں آپ پہنچے ہیں کوئی نماز کا وقت نہیں تھا۔ آپ نے جو وہاں نماز پڑھی ہے وہ تحیۃ المسجد کی پڑھی ہے، اور تحیۃ المسجد کی جو ہوا کرتی ہے وہ جماعت نہیں ہوتی ہے، انفرادی طور پر پڑھی جاتی ہے۔ ہاں جماعت کا نماز کا وقت ہو رہا ہے تو وہ فجر کے وقت کا ہے، اور وہ جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت کرائی، اور تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے آپ کے پیچھے اقتدا کرتے ہوئے نماز پڑھی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ نے کری۔ پھر جماعت سے فارغ ہوئے، اور وہاں سے آپ پھر براق پر بیٹھے ہیں، اور واپس آپ آئے ہیں تو اس وقت کے اندر ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی آپ اپنے آرام گاہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ اس کا جو چشمدید واقعہ ہے اس کو ایک غیر مسلم نے شہادت کے طور پر بھی پیش کیا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے اور اسراء کے واقعے کو ذکر کیا تو لوگوں نے آپ کے انکار کیا، لیکن صدیق اکبر نے سب سے پہلے شہادت دی تھی اور صداقت کی تھی، جبکہ کچھ نے یہ کہا تھا کہ آج چلتے ہیں کہ ابو بکر ہر وقت اس کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے، یہ ایسا واقعہ ہے اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر ملے
تو ان مشرکین نے کہا کہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو اپنے صاحب کے بارے میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ راتوں رات جو ہے یہاں سے ملک شام جاتا، بیت المقدس کے اندر جاتا ہے، فلسطین پہنچتا ہے، وہاں سے ساتوں آسمان پہ گھوم پھر کر کے آ جاتا ہے اور رات ختم بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے یہ کہا تھا کہ اگر محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے واقعتاً یہ سارے کیے ہیں، لیکن ان کو یقین نہیں آتا تھا، انہوں نے اس کی تکذیب کرنی شروع کی ہے۔ اسی درمیان کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جو ہے ایک خط لے کر کے بھیجا تھا روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس میں، جس کے اندر آپ نے دعوت دی تھی اسلام کے اندر داخل ہونے کی۔ حضرت دحیہ جب وہ نامہ مبارک لے کر کے وہاں پہنچے اور اس نے پڑھا تو ہرقل نے تحقیق کرنے کے لیے کہ جس محمد ابن عبداللہ کی طرف سے یہ خط آیا ہے اس کے حالات اور واقعات معلوم کیے جائیں کہ واقعتاً وہ کیسا آدمی ہے، آیا نبوت کا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ چنانچہ اس وقت کے اندر ملک شام کے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ میں گئے ہوئے تھے اور اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کو اور ان کے رفقا کو بلا کر کے شاہی دربار کے اندر پیش کیا گیا۔ وہاں پر ہرقل نے کچھ سوالات کیے، ان تمام کے جوابات ہیں جو اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب مشہور کے اندر بخاری شریف کے اندر ذکر کیا حدیث کی، اور بہت ساری کتابوں کے اندر لمبا واقعہ۔ مطلب یہ اس وقت کے اندر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات کہہ دوں جس سے محمد کی شان گھٹ جائے۔ وہ جو سوال کر رہا تھا میں ہر سوال کا جواب دے رہا تھا، لیکن جھوٹ ملانے کی میں کوشش کر رہا تھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بادشاہ محمد کو جھوٹا تسلیم کر لے، لیکن کوئی بھی بات میرے سامنے ایسی نہیں آ رہی تھی جو میں اس کو جھٹلا سکوں۔ بہت کوشش کی میں نے، لیکن پھر یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اپنی طرف سے میں نے بات بنا کر کے پوچھا، اس نے اس کا جواب میں غلط دے دوں اور پھر بعد میں پتہ چل جائے کہ جھوٹا ہے، تو بادشاہ کی نظر کے اندر بھی مجرم ہو جاؤں گا اور اپنے ساتھیوں کے اندر بھی میں جھوٹا کہلاؤں گا۔ وہ تو سب عربی جانتے ہیں، حالات سے واقف ہیں، تو میں جو بتاتا رہا سچ سچ بتاتا رہا۔ ایک بات کو میں نے نوٹ کیا کہ اس بات کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دوں جو واقعتاً وہ جھوٹا مان لے گا۔ جب اس نے بہت سارے سوال کر لیے تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ بادشاہ حضور، جس شخص کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ راتوں رات اپنے بیت اللہ سے نکل کر کے آپ کی مسجد اقصیٰ تک آتا ہے اور یہاں سے پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان پر جاتا ہے اور وہاں جنت اور جہنم کے نظاروں کا مشاہدہ کرتا ہے، پھر وہاں سے واپس آتا ہے اور نبیوں کی امامت کرتا ہے، پھر وہاں سے مکہ پہنچتا ہے اور ابھی سورج نکلا بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ بتائیے اس کے جھوٹا ہونے کے اندر کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس سے میرا دل مطمئن ہوا کہ بات میں نے سچی بیان کی ہے۔ جب ہم یقین نہیں کرتے تو بادشاہ کیسے یقین کر لے گا؟ اور میں داد طلب نظروں سے ہرقل بادشاہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میری تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے اور مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جھوٹا کہتا ہے۔ اتنے میں بادشاہ نے ابھی کچھ نہیں کہا، بادشاہ کے داہنی طرف جو وہاں کا سب سے بڑا پادری تھا، جو سب سے بڑا ان کا عالم تھا، بیت المقدس کے عالموں کا سربراہ تھا، وہ کھڑا تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس رات میں موجود تھا، جس رات کا تم واقعہ بیان کر رہے ہو اس رات میں موجود تھا، میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ بادشاہ ان کی طرف سے ہٹ کر کے اپنے عالم کی طرف، ان بزرگ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کیا واقعہ پیش آیا تھا تم بتاؤ۔ تو اس عالم نے یہ کہا کہ میرا معمول یہ ہے کہ جب تمام عبادتوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، تو تمام بیت المقدس کے دروازوں کو چیک کر کے میں بند کراتا ہوں۔ اپنی نگرانی کے اندر میں نے یہ کام لے رکھا ہے کہ آخر کے اندر ایک ایک دروازہ مسجد اقصیٰ کا میں بند کراتا ہوں۔ اسی رات کی بات یہ ہے کہ میں حسب معمول چلا اور تمام دروازے میں نے بند کرائے۔ جب ایک دروازے پر میں پہنچا تو اس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بند نہیں ہوا۔
میں نے بھی کوشش کی، بند نہیں ہوا، جتنے میرے ملازمین تھے ان سے میں نے کوشش کرائی، وہ بھی بند نہیں ہوا، پھر میں نے تمام عملے کو بلایا، محافظ کو بلایا، گارڈز کو بلایا اور ان سے بند کرانے کی کوشش کی گئی تو وہ دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ رات کا معاملہ تھا، بند کرانا ضروری تھا، تو پھر یہ کہا کہ نجاروں کو، جو مستری کا کام کرنے والے ہیں، دروازوں کا کام کرنے والے ہیں، ان کو بلایا جائے۔ لہذا شاہی فرمان چونکہ مجھے اختیار تھا، میں نے ان کو بلایا اور تمام کو بلا کر کے کہا اس دروازے کو بند کرو۔ تمام مستریوں نے کوشش کر لی، تمام تدبیریں کر لی گئیں، لیکن وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ آخر کے اندر ان تمام مستریوں اور کاریگروں نے یہ کہا کہ رات کو کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا لگتا ہے کہ دروازے کے اوپر جو ہے چھت کا بوجھ آن پڑا ہے، اس چھت کے بوجھ کے نیچے آ کر کے یہ دروازہ پھنس گیا ہے، جب تک اس پر جیک لگا کر کے اوپر نہیں اٹھایا جائے گا اس وقت تک اس کو بند نہیں کیا جا سکتا، ہلایا نہیں جا سکتا ہے، اور رات کو یہ تمام کام کرنا ناممکن تھا، تو یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا اور میں وہیں پر موجود۔ پھر جب دیکھا کافی دیر ہو گئی، نیند آئی تو میں چلا گیا۔ صبح کو جب میں آیا ہوں اور آ کر کے میں نے کواڑ کو جو ہلانے کی کوشش کی تو جیسے روزانہ ہلا کرتا تھا، اشارے سے کھل گیا، خود ہی بند ہو گیا، دیوار بھی اپنی جگہ پر ہے، چھت بھی اپنی جگہ پر ہے۔ پھر میں نے دوسرا یہ دیکھا کہ دروازے کے باہر داہنی طرف ایک چٹان، ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر ایک سوراخ ہوا ہے، جو میں نے کتابوں کے اندر اور اپنے اساتذہ سے پڑھ رکھا ہے کہ اس پتھر کے اندر سوراخ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو پہچان لینا کہ آخری نبی آئیں گے، وہ اپنی سواری کا جانور اس سوراخ کے اندر باندھیں گے اور یہاں نماز پڑھیں گے اور اپنے رب سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ جب میں نے یہ دونوں بات دیکھ لی کہ دروازہ کھلا نہیں، بند نہیں ہوا، پھر خود بخود کھل بند ہونے لگا، اس چٹان کو دیکھا تو اس کے اندر سوراخ ہے، تو میں نے اپنے تمام ساتھیوں سے یہ کہا کہ آج کی رات کے اندر آخری نبی تمہاری مسجد کے اندر نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں، میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ یہ اس بات کی علامت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور اس نے مسلمان نہ ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی شہادت دی ہے۔ یہ واقعہ اللہ رب العزت یہاں ذکر فرماتے ہیں۔ مسجد حرام کس کو کہا جاتا ہے، اس سلسلے کے اندر دو قول ملتے ہیں، جو حج کر کے آ چکے ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ بیت اللہ ہے بیچ کے اندر، اور بیت اللہ کے باہر جو ہے وہ عمارت بنی ہوئی ہے۔ بیت اللہ کے باہر صحن ہے جس کو مطاف کہا جاتا ہے، اور مطاف کے باہر کا جتنا حصہ ہے جو عمارت بنی ہوئی ہے وہ مسجد حرام ہے۔ تو یا تو مسجد حرام صرف بیت اللہ کے باہر جو عمارت بنی ہوئی ہے اس کو مسجد حرام کہا گیا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بیت اللہ سے لے کر کے جتنی عمارت بنائی گئی ہے، چاہے وہ کھلی ہوئی ہے چاہے بند ہے، وہ ساری کی ساری مسجد حرام کہی جاتی ہے۔ اگر اس عام معنی کو لے لیے جائیں تو روایتوں میں دو باتیں آتی ہیں۔ کسی روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سوئے ہوئے تھے، وہاں سے آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے، اور کسی روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر تھے اور حتیم سے آپ کو لے جایا گیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر تعارض نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ آپ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے، پھر وہاں سے اٹھے آپ حتیم کے اندر گئے اور وہاں سے آپ کا سفر اسرا شروع ہوتا ہے، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ تو یہ مسجد حرام کہلاتی ہے جس کے اندر نماز پڑھنے کا 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے۔ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے گئے۔ اقصی کی اللہ نے تعریف کی، الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس مسجد کے ارد گرد کو جو ہے بابرکت بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی برکتیں مسجد اقصی کے اطراف کے اندر دینی برکتیں بھی ہیں اور دنیاوی برکتیں بھی ہیں۔ دینی برکتیں تو یہ ہے کہ اکثر انبیاء علیہم السلام کو وہاں پر دفنایا گیا ہے۔ ملک شام کے اندر، فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اطراف کے اندر، ان تمام کے اندر اکثر انبیاء علیہم السلام مدفون ہیں، اور جہاں کوئی نیک اللہ والا مدفون ہوتا ہے تو وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوا کرتی ہیں۔
اس لیے اس کو بابرکت بنایا گیا ہے۔ اور ان تمام جگہوں میں سے سب سے بابرکت اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسجد اقصیٰ کو بنایا ہے، جو آج فلسطین کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے دنیاوی برکتیں یہ ہیں کہ تمام نہریں ہیں، باغات ہیں، کھجور ہے، پیداوار ہے۔ اس خطے کے اندر سب سے زیادہ پیداوار ہونے والی اسی علاقے کے اندر ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنے بندے کو یہاں سے چلایا تاکہ ہم اپنی قدرت کے نمونے دکھائیں۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال آ سکتا تھا کہ اللہ کو اگر اپنے حبیب کو اپنے پاس بلانا تھا تو سیدھا مسجد مکہ مکرمہ سے آسمان پر بلا لیتے، یہاں سے ملک شام لے گئے، ملک شام سے وہاں لے گئے، اتنا لے کر کے کو گئے ہیں۔ ڈائریکٹ لے جاتے، انڈائریکٹ تو لے کر کے گئے ہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں سفر کے اندر کہ وایا کہاں کو ہے، اگر ڈائریکٹ ہے تو وہ سواری اچھی ہوتی ہے اور اگر گھوم پھر کر کے ہوتی ہے تو وہ اچھی نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معراج پر بلانا تھا تو حتیم سے بیت اللہ سے ہی بلا لیتے، حضرت ام ہانی کے گھر سے بلا لیتے، وہاں کیوں لے کر کے گئے ہیں؟ اس کا جواب دیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، ہم اپنی قدرت کے عجائبات کے نمونے اپنے نبی کو دکھلانا چاہتے تھے۔ وہاں انبیاء ہیں، وہاں کتنی چیزیں رکھی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرانا چاہتے تھے۔ اس بنا پر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بلایا۔ انہ هو السمیع البصیر، اس جملے کے اندر لا کر کے یہ بھی بتا دیا کہ ہم جو واقعہ بیان ہونے والا ہے یا جو واقعہ ہم نے اپنے نبی کے ساتھ میں متعلق کیا ہے، لوگ کیا کیا کہیں گے آپ کے بارے میں، آپ کو کیسی کیسی حقارت سے دیکھیں گے، کیسی تذلیل نظروں سے دیکھیں گے، کیا کیا ٹونٹ کسیں گے، تو هو السمیع البصیر کہہ دیا، وہ دیکھنے والا بھی ہے، سمیع سننے والا بھی ہے، بصیر دیکھنے والا بھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ لوگ تمہارے سامنے کہیں گے ان تمام کو ہم دیکھنے اور سننے والے بھی۔ اتنا واقعہ ہے۔ باقی روایتوں کے اندر آتا ہے جب ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اچھا اگر تم بیت المقدس گئے تھے تو بتاؤ اس کے پلر کتنے ہیں، اس کے دیوار کا رنگ کیسا ہے۔ آپ دیکھیے حاجی یاسین صاحب حج کر کے آئے ہوئے ہیں، حاجی ایوب صاحب جو ہے حج کر کے آئے ہوئے ہیں، حاجی مستقیم صاحب حج کر کے آئے ہوئے ہیں، ان تمام نے حج کر رکھا ہے۔ ان سے معلوم کر لینا مسجد خندق کے اندر رنگ کیسا ہوا ہوا ہے، بتا ہی نہیں سکتے ہیں۔ بیت اللہ کے کتنے دروازے ہیں، حاجی مستقیم صاحب بتا دیجئے، بتا ہی نہیں سکتے۔ جو بار بار دیکھ کر کے آنے والا ہے وہ نہیں بتا سکتا ہے، اور جو لمحوں کے اندر دیکھ کر کے آیا ہوا ہے وہ کیسے بتا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے، آپ کو تحقیر کرنے کے لیے کوئی چھوئی چھوڑ کر کے نہیں رکھی، پوچھتے تھے بتاؤ کتنے پلر ہیں، کتنے دروازے ہیں، محراب کس جگہ ہے، کتنی فٹ کے اوپر ہے۔ ایسے سوال جو ماہر انجینئر بھی نہیں بتاتے ہیں وہ سوال۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب لوگ مجھ سے سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ میرے درمیان سے اور بیت المقدس کے درمیان کی جتنی رکاوٹیں سب کو دور کر دیا کرتے تھے۔ سامنے ایسے جیسا آپ کے سامنے فوٹو نظر آ رہا ہے تو یہاں دیکھ لیں گے کہ قرآن کریم کا رنگ کیسا ہے، نام کا رنگ کیسا ہے، قرآن یہاں لکھا ہوا کیسے رنگ کا ہے، آپ دیکھ کے فٹاک سے بتا سکتے ہیں۔ میں ایک دم سے فٹاک سے بتا دیا کرتا تھا فلاں رنگ ایسا، فلاں رنگ ایسا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، لیکن نہ ماننے والے یہ تھے کہ نہیں یہ تو مذاق کرتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو جواب دیا انہ هو السمیع البصیر کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہ جس کے ارد گرد بابرکت بنایا ہے، وَلِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کے نمونے دکھلائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بلا صبح وہی یقیناً سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔